وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. آج اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ عالم کفر کو اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس شخص سے جس ہستی سے سب سے زیادہ دکھ پہنچا، تکلیف پہنچی، نقصان ہوا، وہ سیدنا عمر بن خطاب ہے رضی اللہ عنہ. یہی وجہ ہے کہ عالم کفر نے اپنے ہی افراد کو اسلامی لباس میں ملبوس کر کے اسلام کے اندر داخل کر کے سب سے زیادہ جس ہستی کے بارے بکواسات کی، الزامات لگائے، مختلف باتیں کہیں، وہ سیدنا عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ عنہ. اس لیے آپ بھی اندازہ لگا رہے ہوں گے میں کہ سیرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ زیادہ ہی وقت لگا رہا ہوں، تاکہ اگر کسی شخص کے ذہن میں اس ہستی کے حوالے سے کوئی مغالطات ہیں تو وہ نکل جائیں اور یہ بات واضح ہو جائے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ظالم تھے، نہ جابر تھے، نہ بددیانت تھے، اور نہ ہی اپنی رائے کو، اپنے جذبات کو دین سمجھتے تھے. کبھی بھی اس امت پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذاتی قوانین نافذ نہیں کیے. بلکہ اگر کسی موقع پر انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ دینا چاہا یا دیا جو شریعت سے ٹکراتا تھا، قرآن و حدیث کی نصوص سے متصادم تھا اور نشاندہی کر دی گئی، تو امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اسے اپنے انا کا مسئلہ نہیں بنایا، بلکہ جو ہی نص سنائی گئی انہوں نے اپنے موقف سے، اپنی رائے سے، اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا. اپنے موقف سے رجوع کر لینا یہ حد درجہ اخلاص کی دلیل ہے. آج کا کوئی مولوی بھی فتویٰ دیتا ہے اور اس کو اگر بتایا جاتا ہے کہ تمہارا یہ فیصلہ فلاں حدیث کے خلاف ہے، تو اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے اور اپنے فیصلے اور فتوے کے اوپر ڈٹ جاتا ہے اور اس کے لیے دلائل تلاش کرتا ہے.
لیکن قربان جائیں، تاریخ کے آئینے میں ذرا اس موڑ کو یاد رکھیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دفتر میں موجود ہیں. کچھ دوست بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. موسوعہ فقہ عمر کے اندر یہ بات تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ. اچانک ایک شخص دفتر میں داخل ہوتا ہے. داخل ہونے والے کا چہرہ اترا ہوا ہے، پریشانی کے آثار واضح اور نمایاں ہیں. اور وہ اس انداز میں گفتگو کر رہا تھا، اس کے جملے غیر مرتب، ٹوٹے پھوٹے، جسم کانپ رہا ہے، گھبراہٹ ہے، عجیب کیفیت طاری ہے. امیر عمر نے ان سے فرمایا، تسلی کے ساتھ آپ بتائیں کیا معاملہ ہے، تسلی کے ساتھ، نہ گھبرائیں، جو بھی معاملہ ہے رکھیں، یہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا. اس نے ٹھہر کر کہا، امیر المومنین رضی اللہ عنہ، آج سے 2 سال پہلے میں تجارت کی غرض سے گھر سے باہر چلا گیا. اور کہاں گیا اس کا ذکر نہیں ہے. بہرحال کاروبار میں ایسا مصروف ہو گیا کہ مجھے گھر واپس آنے میں 2 سال لگ گئے. اہل عرب ریاضی میں پوری دنیا میں آگے ہیں، حساب کتاب. اور میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، حساسیت میں سب سے آگے اہل عرب ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک 2 سال کے بعد آج میں اپنے وطن مدینے میں واپس لوٹا ہوں. اور جو ہی میں اپنے گھر میں داخل ہوا، اس آدمی کے جذبات تھے، گھر جاؤں گا. گھر کی محبت، وطن کی محبت ہر شخص میں ہوتی، لیکن جو ہی میں گھر میں داخل ہوا اور میری پہلی نظر میری بیوی کے اوپر پڑی، تو جو گھر آنے کا جذبہ تھا وہ خاک میں مل گیا. میں نے اپنی بیوی سے کہا، مجھے یوں لگتا ہے کہ تو حمل کے ساتھ ہے. تو حالت حمل میں ہے. حساسیت ہے عرب میں، عرب بڑے حساس لوگ ہیں. ایسی حساسیت آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی. بیوی نے کہا، اس میں کوئی شک ہے؟ یقیناً میں حمل میں ہوں اور یہ حمل کا تعلق تیرے ساتھ ہے. میں نے کہا، مجھے 2 سال ہو گئے. ٹھیک 2 سال کے بعد میں گھر آیا ہوں، اور تیرا یہ کہنا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں حمل میں ہوں، حالت حمل میں ہوں، اور اس حمل کا تعلق تو ہے، تیری وجہ سے ہے، اور کوئی صورت نہیں ہے. اب میں کیا گھر میں بیٹھتا، کیا کھاتا اور کیا پیتا، میرا گھر میرے لیے کیا بن گیا. سیدھا میں آپ کے دفتر میں آ گیا ہوں. میرے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم چونک جاتے ہیں.
اور جذبات میں آ جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب بندہ جذبات میں آتا ہے، غصے میں آتا ہے، تو پھر فیصلوں میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اور امیر عمر کوئی نبی تو نہیں تھے کہ ان کا ہر فیصلہ شریعت ہو، شریعت کے مطابق ہو سکتا ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا کہ اگر وہ عورت مانتی ہے کہ واقعی میں حالت حمل میں ہوں اور تیرا حوالہ دیتی ہے اور بقول تیرے کہ وہ یہ کہتی ہے میں نہیں جانتی کہ تو 2 سال کے بعد آیا یا 6 سال کے بعد آیا، میں اتنا جانتی ہوں یہ حمل تیرا ہے، اور تو حلفاً کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک 2 سال کے بعد آیا ہوں، تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس سے برائی ہو گئی، اس سے غلطی ہو گئی۔ لہذا خالی اس سے یہ معلوم کریں گے کہ واقعی اس کو گئے ہوئے 2 سال ہو گئے اور تو یہی سمجھتی ہے، تو ٹھیک ہے، اقرار کے بعد میرا حکم نامہ سن لیں، میرا فیصلہ سن لیں، اس کو سنسار کیا جائے گا، زمین میں گاڑ کر اس کو پتھر برسا کر ختم کیا جائے گا۔ جس وقت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھے بیٹھے دفتر میں یہ فیصلہ، یہ حکم نامہ، یہ آرڈیننس سنایا، دفتر میں موجود ایک صحابی نے، کون ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک دم امیر عمر کے اس فیصلے کو چیلنج کر دیا کہ آپ جو فرماتے ہیں کہ اس کو سنسار کیا جائے گا، ابھی آپ کے فیصلے کو میں نہیں مانتا، چیلنج کر دیا۔ حالانکہ حد درجہ وہ صحابی رسول ہیں، امیر عمر سے محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، یہاں ضمناً اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیں، کسی سے محبت کرنا، کسی کا احترام کرنا الگ چیز ہے۔ دین اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جس سے محبت کرو اس کی بات کو دین سمجھ لو، جس کا احترام کرو اس کی بات کو حرف آخر سمجھ لو، نہیں، حرف آخر اللہ کی وحی ہے، جس میں قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ باقی حد درجہ احترام ہے، والدین کا بھی ہے، اساتذہ کرام کا بھی ہے، حکمرانوں کا بھی ہے، بڑوں کا بھی ہے۔ احترام کے چیپٹر کو شریعت سمجھ لینا یہ حماقت ہے۔ اور یہ عقیدہ بنانا اس امت کے کسی شخص کے بارے، اس امت کے کسی شخص کے بارے یہ عقیدہ بنانا کہ اس کی بات، اس کا فیصلہ، اس کا فتویٰ غلط نہیں ہو سکتا، یہ بھی سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں۔ اس امت میں نہ کوئی شخص پیدا ہوا ہے، نہ ہے، نہ پیدا ہوگا کہ جس کی بات کو حرف آخر سمجھ جائے گا۔ معاذ بن جبل حد درجہ محبت کرتے ہیں اور صاحب علم ہے، صاحب علم ہے۔ آپ کو بارہا میں جہاں صحابہ کی زندگیوں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کے مقام کو بھی پیش کرتا ہوں۔ یہ چیلنج کرنے والے کون ہیں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، جس کے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کل قیامت کے دن ایک موڑ ایسا بھی آئے گا، ایک موڑ ایسا بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جبریل سے فرمائے گا
کہ اس وقت میری مخلوق میں جو علماء حق موجود ہیں ان علماء حق کو میرے پاس لے کر آؤ، میں رب ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں علماء حق قیامت کے میدان میں جب اللہ سے ملنے جائیں گے، علماء حق کے قائد، امام اور لیڈر معاذ بن جبل ہوں گے رضی اللہ۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی حد درجہ معاذ بن جبل سے محبت کرتے ہیں۔ امام ابن شبہ نے لکھا ہے کہ ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دفتر میں بیٹھے ہوئے چند ساتھیوں کی موجودگی میں کہا تھا، لوگوں آج میں چاہتا ہوں ہم میں سے ہر شخص اپنے دل کے جذبات کا اظہار کرے کہ آپ کے جذبات کے آپ کیا چاہتے ہیں۔ دفتر میں موجود ہر ساتھی نے اپنے دل کے جذبات پیش کیے۔ مثلا ایک نے کہا میری چاہت یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اتنا دولت دے، صبح کو اٹھ کر نماز پڑھ کے بیٹھوں، نمازوں کا کھانے کا وقفہ ہو اور جب تک رات نہ ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہوں، لیکن دن ختم ہو جائے دولت ختم نہ ہو، اگلا دن پھر میری زندگی ختم ہو جائے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہوں۔ ہر ساتھی نے اپنے جذبات کا اظہار کیا جسے امام ابن شبہ نے بیان کیا ہے۔ امام ابن شبہ 173 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، یہ دوسری صدی میں پیدا ہونے والا وقت کا امام ہے۔ سب سے آخر میں سیدنا عمر بن خطاب کی باری ہے۔ ساتھیوں نے کہا آپ بھی تو بتائیں آپ کی چاہت کیا ہے، آپ کے جذبات کیا ہیں؟ سیدنا عمر نے فرمایا تھا میری چاہت تو یہ ہے، میری خواہش تو یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اتنے ساتھی دے جو میرے خالی دفتر میں آ جائے، مجھے زیادہ آدمیوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے زیادہ رش کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ اتنے ساتھی دے دے جو خالی میرے دفتر میں آ جائیں، لیکن وہ سارے کے سارے ہوں ایسے عقیدے کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے، منہج کے لحاظ سے، جذبات کے لحاظ سے، غیرت کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، عقل تقوی کے لحاظ سے وہ سارے ایسے ہوں جیسے معاذ بن جبل ہیں، جیسے معاذ بن جبل ہیں اور ابو عبیدہ بن جراح ہے رضی اللہ عنہ۔ مجھے اللہ تعالیٰ اتنے ساتھی دے دے جس پر بھی نگاہ دوڑاؤں وہ ایسا لگے کہ معاذ بن جبل ہے، ایسا لگے ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ان ساتھیوں کو لے کر پوری دنیا میں جاؤں گا اور پوری اللہ کی زمین پر توحید کے جھنڈے گاڑ دوں گا۔ احترام ہے، پانی پلا دے مجھے کھانسی ہے، احترام ہے، لیکن آج چیلنج کر دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب چیلنج کو قبول کرتے تھے، حق کو قبول کرتے تھے، انا کا مسئلہ نہیں بناتے تھے۔ یہ نہیں فرمایا تو کون ہے چیلنج کرنے والا، چیلنج کر دے معاذ میرے فیصلے میں کیا غلطی ہے؟ ٹھنڈے ہو گئے، میرے فیصلے میں کیا غلطی ہے؟ سیدنا معاذ بن جبل فرماتے ہیں لیس لک سبیل علی ما فی بطنها، لیس لک سبیل علی ما فی بطنها، آپ نے اس خاتون کے سنسار کرنے کا جو حکم جاری کیا ہے، جب وہ عورت سنسار ہو جائے گی، جب وہ مر جائے گی، اس کا بچہ بھی تو جو مر جائے گا پیٹ میں، جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ بھی تو مر جائے گا نا، وہ بھی تو سنسار ہو جائے گا، ماں کی روح نکلے گی، اس کی بھی روح نکل جائے گی۔ میں خالی آپ سے یہ پوچھتا ہوں
اس بچے کو جو آپ سنسار کریں گے اس کا قصور کیا ہے؟ اس کی غلطی کیا ہے؟ وہ سنسار کیوں ہوگا؟ امیر المومنین آپ کا یہ حکم نامہ غلط ہے. اللہ قربان جائیں. سیدنا عمر نے فرمایا معاذ کیا کرنا چاہیے آپ بتائیں. سیدنا معاذ بن جبل کہتے ہیں آپ کو انتظار کرنا ہوگا اس کے وضع حمل کا. وضع حمل میں جتنا بھی وقت لگ جائے، مہینے لگ جائے، آپ کو انتظار کرنی ہوگی. جب وضع حمل ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، پھر اپنا قانون نافذ کرنا. امیر عمر اپنی رائے کو دین سمجھتے تھے؟ نہیں، فوراً اس شخص سے کہا تو بھی انتظار کر، میں بھی انتظار کروں. رجوع کیا کہ نہ کیا؟ یہ سب الزام ہیں کہ امیر عمر اپنی رائے کو دین سمجھتے تھے. نہیں، رجوع کیا، کہا بھائی تو بھی گھر میں رہ، انتظار کر. انتظار میں رہا حتیٰ ولدت غلاما، حتیٰ کہ ایک وقت آ گیا، وضع حمل ہو گیا، بچہ پیدا ہوا. اور آپ کو پتا ہے وہ بچہ کتنے دنوں کا تھا؟ فقہ عمر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں. وہ بچہ جو پیدا ہوا، امام ابن شبہ بھی اس کو لے کر آئے ہیں. وہ بچہ جو پیدا ہوا کتنے دن کا تھا؟ حتیٰ نبت الثنایا، الفاظ یاد رکھو. جب بچہ پیدا ہوا وہ بچہ اتنے دنوں کا تھا، جب وہ پیدا ہوا اس کے دانت بھی آ چکے تھے. حتیٰ نبت الثنایا، اتنے دنوں کا بچہ تھا، جب وہ پیدا ہوا اس کے دانت بھی آ چکے تھے. فعرف زوجها شبہ بہ، باپ نے جب بچے کو دیکھا، دیکھتی کہا اللہ کی قسم یہ میرا بچہ ہے. اس کی شکل کو دیکھ رہا، اس کی شکل کو دیکھ رہا. سیدنا عمر کو جب پتا چلا کیا کہا؟ کیا کہا؟ فما لولا معاذ لہلک عمر. لوگوں اگر معاذ نہ ہوتا عمر جہنم کا ایندھن بن چکا ہوتا. تم کہتے ہو کہ وہ اپنی بات کو دین سمجھتے تھے، اپنی رائے کو نافذ کرتے تھے. کہیں ایسا نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، الزام ہے. میں آپ لوگوں کے اذہان کو صاف کر رہا ہوں. مجھے آج ایک ساتھی نظر نہیں آ رہا. ایک ساتھی ہے، آج سے تقریباً 1.5-2 مہینہ پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آیا. اس کا تعلق اہل تشیع سے ہے، اور اس وقت بھی سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا. اگلا جمعہ وہ جان بوجھ کر عزیز آباد سے یہاں آیا. پھر آیا، میں نہیں تھا، پھر آ گیا. آخر جب دلائل سے سنے اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں ہمیں اس کے برعکس بتایا گیا تھا. عمر کو ڈاکو کہا گیا، نعوذ باللہ زانی کہا گیا، بدرام کہا گیا، زانی کہا گیا، ظالم کہا گیا. لیکن آپ نے جو دلائل دی ہیں آج میں توبہ کرتا ہوں، آج اہل حدیث بن کے جا رہا ہوں. یہ 1.5 مہینے پہلے کی بات ہو. میں نے بعض ساتھیوں سے ان کی ملاقات بھی کرائی تھی، محترم صابر بھائی سے ملاقات بھی کرائی. لہذا امیر عمر کے بارے سن لیجیے، انہوں نے کبھی اپنی رائے کو دین نہیں سمجھا تھا، نہ ان کی سوچ تھی. مزاج میں سختی ہونا الگ چیز ہوتی، الگ چیز ہوتی. امام ابن شبہ نے لکھا ہے کہ حج کے موقع پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
غالباً مینا کے میدان میں تھے. ایک شخص آیا، اونٹ پہ سوار تھا، اترتا ہے، امیر عمر کو دیکھ کر رونے لگ جاتا. اتنا رویا کہ امیر عمر کو خاموش کرانا پڑا. بھائی کیا معاملہ ہے؟ اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں بصرہ سے آیا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. انا احد بنی تمیم، میرا تعلق بنو تمیم قبیلے سے ہے. ٹھیک ہے، میرا قبیلہ متقی ہے، پرہیزگار ہے. نبی علیہ السلام نے میرے قبیلے کی شان بیان کی ہے، لیکن میرا قبیلہ یا میں، ہم نبی تو نہیں ہیں، انسان ہیں، امتی ہیں. مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. کیا غلطی ہو گئی؟ اس نے کہا شربت الخمر، میں شراب پی بیٹھا ہوں. شربت الخمر، میں شراب پی بیٹھا ہوں. یہ غلطی تھی. ہمارے گورنر کو کسی نے جا کر اطلاع دے دی کہ دیکھو بنو تمیم قبیلے کے آدمی نے شراب پی. یہ ایسا ہوتا ہے، ایک شخص کی وجہ سے قوم کو، قبیلے کو بدنام کیا جاتا. ایک شخص کی غلطی ہو گئی. کہتے ہیں کہ وقت کے گورنر نے مجھے بلایا ہے، اے امیر المومنین، جس کو آپ نے گورنر مقرر کیا ہے. اس نے مجھ سے پوچھا آپ نے شراب پی؟ میں نے کہا جی ہاں. غلطی ہو گئی، پی ہے، غلطی ہو گئی. فجلدنی، اس نے مجھے کوڑے مارے ہیں اور میں کوڑے کھاتا رہا، برداشت کرتا رہا کہ غلطی نہ کرتا نہ یہ سزا ملتی. مجھے آپ کے بنائے ہوئے گورنر سے کوئی شکایت نہیں تھی. غلطی کی، اس کی سزا ملی، میں نے اس کو برداشت کیا. کوڑے لگانے کے بعد وَسَوَّدَ وَجْهِي، گورنر نے میرا منہ کالا کیا. جب میرا منہ کالا کیا ہے مجھے تکلیف ہوئی ہے، کیونکہ شرابی کی یہ سزا کہ اس کو کوڑے مارے جائیں یہ تو میں نے پڑھی تھی، سنی تھی، لیکن کوڑوں کے بعد اس کے منہ کو کالا کیا جائے نہ میں نے کبھی پڑھا تھا نہ سنا تھا. آپ کے بنائے ہوئے گورنر کے پاس صرف ایک ہی حوالہ تھا. اچھا بنو تمیم کے لوگوں کا یہ حال ہو گیا. قبیلے کے لوگ شراب پیتے ہیں، بس ایک ہی حوالہ تھا، یہ دلیل نہیں تھی. وَسَوَّدَ وَجْهِي، اس نے میرے چہرے کو کالا کیا. مجھے تکلیف شروع ہو گئی. وَطَافَ بِي فِي النَّاسِ، اگلے الفاظ وَطَافَ بِي فِي النَّاسِ. پھر گورنر نے کچھ نوجوانوں کو بلایا اور کہا کہ بصرہ کی پوری بازار میں اس کو چکر لگاؤ اور تعارف کراتے جاؤ. یہ بنو تمیم قبیلے کے لوگوں کا یہ حال ہے. میری تکلیف بڑھ رہی تھی. اس کے بعد آپ کے گورنر نے یہ حکم نامہ جاری کیا، اللہ یعاقلوہ ولا یشاربوہ ولا یجالسوہ. خبردار، آج کے بعد کوئی شخص بھی اپنی مجلس میں اس کو نہیں بٹھا سکتا. مسلمانوں کی مجلس میں اس کو بیٹھا ہوا میں نے دیکھا، نہ تمہیں معاف کروں گا نہ اس کو معاف کروں گا. نہ کوئی اس کے ساتھ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے. مجھے چھوڑ دیا. وہ شخص کہتا ہے امیر المومنین، جب آپ کے گورنر نے مجھے چھوڑا میرے دماغ میں تین باتیں آئیں. پہلی بات یہ ان اتخذ سیفا فاضرب به، میرے دل نے چاہا تلوار لوں، اس گورنر کا سر جدا کر دوں
تاکہ ایک اور غلطی ہی صحیح ہے۔ پھر میں نے سوچا ایک تو غلطی ہو گئی، اگر یہ کام کرتا ہوں میری آخرت برباد ہو جائے گی، اپنی آخرت تو برباد نہ کروں۔ پھر سوچا کہیں بلاد کفر میں چلا جاتا ہوں، کافروں کے محلے میں چلا جاتا ہوں جہاں مجھے کچھ جاننے والا نہ ہو، اس لیے کہ اب میرا ایک نام تھا، مقام تھا، ہمارے قبیلے کا بھی ایک نام تھا، آج میں بصرہ میں رہنے کے قابل نہیں رہا، جہاں سے گزروں گا یہی کہیں گے یہ وہ شخص ہے، میرا کیا بنے گا؟ پھر تیسری بات جو میرے دماغ میں آئی، جس کو میں نے قبول کیا، اور وہ یہ ہے کہ میں آپ کے پاس ہوں، آپ کے آگے مسئلہ رکھوں، اگر یہ سزا شریعت میں ہے تو مجھے بتائیں کہاں ہے؟ نہ میں آپ کے گورنر کو نبی سمجھتا ہوں، نہ آپ کو نبی سمجھتا ہوں، مجھے بتایا جائے کہاں ہے کہ اگر کوئی شراب پیے اس کو پہلے کوڑے مارو، پھر اس کا منہ کالا کرو، پھر اس کو چکر لگاؤ، پھر اس کے ساتھ مجلس بیٹھنا چھوڑ دو، یہ کہاں ہے؟ میں آپ کے پاس آیا۔ جب سیدنا عمر نے سنا تو زاروں قطار رونے لگے، یہ کیا ہو گئی ہے؟ اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا، عبداللہ کوئی لکھنے کا بندوبست کرو، میں گورنر کو خط لکھنا چاہتا ہوں۔ گورنر کو خط میں کیا لکھا وہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ کو بتاؤں کہ گورنر کون تھا۔ گورنر ابو موسیٰ الاشعری ہیں رضی اللہ عنہ۔ جن کے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، لوگوں اللہ کی زمین پر جتنے انبیاء ہیں ایک نبی ایسا بھی آیا ہے اس نبی کے منہ میں اللہ نے مزمار رکھ دیے تھے، ایسی تاثیر رکھی تھی، ایسی سریلی آواز دی تھی کہ زمین کی پشت پر ایسی سریلی پیاری آواز اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ اس کے بعد فرمایا تھا نبی اسلام نے، پتہ ہے کہ کون تھا؟ فرمایا لوگوں داؤد علیہ السلام ہے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسی آواز دی تھی، آواز بھی ایک نعمت ہے، ایسی آواز دی تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے پرندے بھی رک جاتے تھے۔ آگے فرمایا تھا لوگوں اللہ نے آج بھی مجھے ایک ایسا ساتھی دیا ہے، اگر اس کی تلاوت کو سنو گے تو تمہیں داؤد علیہ السلام کی تلاوت یاد آ جائے گی۔ مجھے بھی اللہ نے ساتھی دیا ہے، اس کو بھی لے جا، اللہ نے وہی دی ہے۔ اور فرمایا ابو موسیٰ الاشعری ہیں۔ شان ہے اپنی جگہ پر۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، صحابہ بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اس کے بعد ہجرت کے بعد اللہ نے قرآن کریم نازل کیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے اس وحی میں تعریف کی ان لوگوں کی جو مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں آ گئے، ان کو کیا کہا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین، السابقون الاولون کہا اللہ نے قرآن میں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے تھے، امیر عمر سے ملاقات ہوئی تھی۔ سیدنا عمر نے فرمایا تھا ابو موسیٰ الاشعری کاش تم پہلے آ جاتے تو السابقون الاولون کی فہرست میں آ جاتے۔ آیت نازل ہو چکی ہے تمہارے آنے سے پہلے، اب السابقون الاولون میں تم نہیں ہو، تمہاری شان ہے، مقام ہے، لیکن آیت تمہارے آنے سے پہلے نازل ہو چکی ہے۔
اب ان لوگوں میں تم نہیں ہو جن کو اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین۔ سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ روتے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس گئے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول میرا سفر تو دیکھیں، میرے ساتھیوں کا سفر تو دیکھیں۔ جس وقت پتہ چلا کہ آپ نے ہجرت کر کے مکہ چھوڑ دیا ہے، مدینہ آ گئے، اس وقت میں حبشہ میں تھا، ہمارے ساتھی حبشہ میں تھے، ہم نے کچھ نہیں دیکھا، یہ چل پڑے اور آ گئے، اس لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ عمر کہتا ہے السابقون میں تم نہیں رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ الاشعری اس سوال کا جواب ابھی نہیں دیتا، نماز کی انتظار کر، نماز کا وقت ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں، جو لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے ہیں ان کے لیے ہجرت کا ثواب ہے، لیکن آگے فرمایا لوگوں ابو موسیٰ الاشعری اور اس کے قافلے کے لیے 2 ہجروں کا ثواب ہے، ڈبل ثواب ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ یہ گورنر ہیں، لیکن امیر عمر نے یہ نہیں دیکھا گورنر کون ہے، اس کا کیا مقام ہے، لیکن یہ فیصلہ کیوں دیا؟ ہاں یہ سختی تھی۔ سید عمر بن خطاب نے خط میں کیا لکھا؟ ایم اللہ لین عدت لأسودن وجہک ولا یطاف بک فی الناس۔ ابو موسیٰ الاشعری جو تو نے غلطی کی اس کو ہم درگزر کرتے ہیں، کیوں؟ تیری ایک شان ہے، تیرا ایک مقام ہے، لیکن آج کے بعد اگر تو نے اس طرح کی حرکت کی تو سن لے عمر جہاں بھی ہوگا وہاں سے چل کے بصرہ آئے گا اور تیرا منہ کالا کرے گا، اور تجھے بصرہ کی گلیوں میں گھماؤں گا، بتاؤں گا یہ وہ شخص ہے جس نے پیغمبر کو دیکھا بھی ہے، صحابی بھی ہے، لیکن پیغمبر کی حدیث کے خلاف ورزی دیتا ہے۔ بتاؤ، فرمایا جو ہی میرا خط ملے آپ نے مجلس لگانی ہے اور لوگوں کو بتانا ہے اس سے غلطی ہوئی تھی، اس کی سزا اس کو مل چکی، اگلا حصہ جو میں نے سزا کا دیا تھا وہ میری ذاتی غلطی تھی، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے، اور سب سے پہلے اس کو تو نے اپنی مجلس میں بٹھانا ہے، لوگوں کو بعد میں کہنا، پہلے خود بٹھانا ہے۔ اس شخص نے کہا یہ میرا قمیص ہے، اپنا قمیص اتار کے دیا، یہ میرا قمیص پہن کے جا۔ ابو موسیٰ الاشعری اس قمیص کو اچھی طرح جانتا ہے، اس قمیص کو دیکھ کر پہچان لے گا کہ واقعی تیری اس سے ملاقات ہوئی ہے، اور یہ 200 درہم ہے، یہ تیرا خرچہ ہے، جا، آج کے بعد ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ عمر بن خطاب ہے، نہ اپنی رائے کو، نہ اپنے منتخب شدہ کسی مفتی یا کسی گورنر کے فتوے کو دین سمجھتے تھے، دین اللہ کی وحی کو سمجھتے تھے، صرف قرآن و حدیث سمجھتے تھے۔ اس عظیم ہستی کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں، دل کرتا ہے بیان کرتا رہوں۔ بہرحال آپ یہ سوچیں، عالم کفر کو سب سے زیادہ اذیت پہنچانے والا، ذلیل کرنے والا، نقصان پہنچانے والا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسلام کی دعوت کو پھیلانے والا اس امت میں اگر پہلی پوزیشن کسی کی ہے عمر بن خطاب کی رضی اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نظر فرمائے۔